آپ کے پارٹی کے سابق لیڈر فیصل واڈا کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر 5 سانپ ہیں. 5 سانپ ہیں, سانپ. اچھا سوری. جو بانی پی ٹی آئی عمران خان سے مختلف ایسے غلط فیصلے کروا رہے ہیں, آپ کی نظر میں وہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو فیصل واڈا صاحب بتا سکتے ہیں, میرے پاس تو کوئی غیب کا علم نہیں ہے. تو جو پی ٹی آئی چھوڑ کے چلے گئے وہ کہتے ہیں دوبارہ آگے جب جیل سے باہر ہے تو کہتے ہیں ہم تو پی ٹی آئی کے اندر ہیں. اب لائک فواد چودھری صاحب ہوں, شیر افضل مروت صاحب ہوں, تو ان کی کیا سٹینڈنگ ہے, مطلب کیا پوزیشن ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ دیکھیں, میرے سے وہ بات کریں جس کا میں نے فیصلہ کرنا ہو. یہ پارٹی وزیر اعظم خان کی ہے. کسی کو لانا, کسی کو نکالنے کا فیصلہ وہ وزیر اعظم خان سب کریں گے. مجھے تو کہیں گے یہ بندہ پارٹی کے اندر ہے, میں کہوں گی جس سر آنکھوں پر ہے. وہ جس کو نکالیں گے وہ ان کی مرضی ہے, پارٹی ان کی ہے. تو پارٹی کو منظم کیسے کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہوں کہ پارٹی گراؤنڈ لیول تک ہم آرگنائز کریں. میں نے ایک کل بات کی تھی, میں آپ سے وہ کر دیتی ہوں بات, جو میں نے کل اپنی میٹنگز میں کی یا جو میں لوگوں کے ساتھ ملنے میں یہ کہہ رہی ہوں. میں ان سے صرف اتنا کہتی ہوں, کوئی بھی ڈسٹرکٹ, کوئی بھی تحصیل میرے پاس جب آتی ہے تو اس میں 40 نوٹیفیکیشن ہو یا 400 نوٹیفیکیشن ہو, مجھے صرف وہ بندے آئیڈینٹیفائی کریں کہ جب میں نکلوں تو میرے پیچھے کھڑے ہوں. مجھ سے اگر کوئی بھی شکایت کرتا ہے کہ یہ ایسے نہیں کر رہا, وہ ایسے نہیں کر رہا, میرا ایک ہی سوال ہوتا ہے, اگر وہ 20 بندے نکال رہے تو آپ 40 نکالیں گے؟ میں تو جی انجینئر ہونے کا فائدہ اٹھاتی ہوں, 2+2 کرتی ہوں, اور اسی طرح میں کوشش کروں گی کہ اس پارٹی میں ایک سسٹم لے کر آؤں. دیکھیں, عہدے سدا کسی کے پاس نہیں رہتے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ اتنا کام کر کے جائیں کہ کوئی آپ کو یاد کرے. میرے لیے تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں اس پارٹی کو آرگنائز کروں. پنجاب ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اس کو گراؤنڈ لیول تک, یو سی لیول تک, بلاک کوڈ لیول تک آرگنائز کروں. جب میں جاؤں تو کوئی یہ کہے کہ جی لوگ موجود ہیں, گراؤنڈ لیول تک لوگ موجود ہیں جو ہیں, اب میں نے ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے اوپر لے کر آنا. پارٹی کے جو سینئر رہنما ہیں وہ یہ بات نہیں کرتے کہ ہمیں جمہوری طرز عمل اپناتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے بیان کو لے کر مثبت رول کردار کی طرف جانا چاہیے, کہ ہم ایسا مثبت رول پلے کریں کہ خان باہر آ جائے؟ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جن کے پاس عہدے ہیں وہ تو شاید دعا کرتے ہیں کہ خان جب تک جیل میں ہیں ہماری پوزیشن بنی رہے. میں صرف اتنا سمجھتی ہوں کہ وزیر اعظم خان صاحب کی رہائی پارٹی تو چھوڑ دیں, اس ملک کے لیے ضروری ہے. اور یہ جو سب آپ کو سیاسی انتشار نظر آ رہا ہے, بیسیکلی دس از دا ریزن فار یہ جو سارے اکانومی کے حالات ہیں یا لوگوں کے حالات ہیں, یہ سارا اٹس آل از انٹر ریلیٹڈ. اسی لیے تو میں بار بار کہتی ہوں کہ ہمیں چھوڑ دیں, ملک کا سوچیں. مطلب جہاں میں اس کو ایسے کر دیتی ہوں, ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ جہاں حکومت کی توجہ کچے کے ڈاکوؤں پر نہ ہو, لیکن یہ ضرور پتہ ہو کہ جی پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کی کیا لوکیشن ہے, تو وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی یہی سچویشن ہوگی جو اس ملک کے اندر ہے, جہاں پر آپ کی ساری توجہ صرف اس چیز کے اوپر ہو. آدھا پنجاب ڈوبا ہو, 1.5 سال میں پی ٹی آئی آدھا پنجاب ڈوبا ہو, لیکن یہاں پر صورتحال یہ ہو کہ ساری توجہ یہ ہو کہ جی ادھر کیا ہو رہا ہے, آگے کیا ہوگا. دیکھیں, ہم تو جو کام کر رہے ہیں وہ پاکستانی عوام کے لیے کر رہے ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, 1.5 سال میں قومی اسمبلی میں بھی پی ٹی آئی ہے, پنجاب میں بھی, کون سا ایسا اہم پوائنٹ ہے جو انہوں نے آ کے پارلیمنٹ میں اٹھایا ہو کہ ہمیں اس پر کمیٹی بنا کے اس معاملے کو آگے لے کے چلنا ہے؟ دیکھیں, پارلیمنٹ کی سوائے گلے شکووں کے, سوائے تنقید کرنے کے. حسن بھائی دیکھیں, میں بالکل اس بات سے ایگریڈ ہوں, ایشوز بیس پالیٹکس ہونی چاہیے. ہمارا کام یہ ہے, ہمیں عوام نے ووٹ اس لیے دیا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ جب سے ہم آئے ہیں 2 دفعہ ہم وائٹ پیپر ایشو کر چکے ہیں, تیسرا وائٹ پیپر ہم لانے والے ہیں. ہماری ابھی جتنی عوامی موبلائزیشن ہے دیٹ از آن دا عوامی ایشوز. پیٹرول کتنا مہنگا, چینی کتنی مہنگی, گندم کا اسکینڈل, ان کی کرپشن کے اسکینڈل, پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. ہم تو آدمی ہیں ایشو بیس پالیٹکس کرنے کے. 1,000 ارب روپے کرپشن کی آپ اکثر یہ بات کرتی ہیں, آپ اس کا مطالبہ کرتی ہیں کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی, میری بالکل, میں اسی ہفتے میں اپنے اپوزیشن لیڈر صاحب سے ملوں گی بھی.
جو میرے مائنڈ میں چیزیں ہیں جن چیزوں کے اوپر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر ان چیزوں کو اٹھائیں. جیسے ایک سکینڈل آپ نے بھی بریک کیا, گاڑیوں والا, وہ شاید آپ ہی نے بریک کیا تھا. باقی جو آپ نے بریک کیا ایکسپینڈیچرز کے بڑھنے والا, دیکھیں یہ کور ایشوز ہیں جو اپوزیشن کو اٹھانے چاہیے. اس وقت ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم سب کچھ ہی پی ٹی آئی کر رہی ہے. 1000 ارب روپے کرپشن کی تحقیقات ہونی چاہیے. 1000 ارب کرپشن کی تحقیقات کیا, ان کے اوپر ہر چیز پر ہر جگہ ہمیں سوال کرنا چاہیے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کرنا چاہیے. 300 ارب روپے کے گندم سکینڈل پر کرنا چاہیے. 90 ارب شوگر پر کرنا چاہیے. بالکل کرنا چاہیے, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. پنجاب ڈوبا ہوا ہے, اس کے اوپر کرنا چاہیے. ہمارا کام مجھے ہی یہ یہی بتائیں ہے کہ 1000 ارب روپے کی جو آڈٹ رپورٹ جس کو بیس بنایا جا رہا ہے, وہ اگر آڈٹ رپورٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی نکل آئی, دیکھیں یہ تو سامنے آ جائے گا نا. گزدار صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ, میرا یہ خیال ہے کہ اس پہ کافی ڈیبیٹ ہو چکی ہے نہیں، سوشل میڈیا پر, میں وہی اور پوچھنا اس چاہ کے رہا ہوں اوپر کہ اگر کوئی بھی ہو, میں یہ صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں, چاہے اس میں کوئی بھی انوالو ہو, دیکھیں آپ سمجھتے ہیں اس کو سزا ہونی چاہیے. دیکھیں میری ایک بات سن لیں, شاید پاکستان تحریک انصاف ایک واحد جماعت تھی جس کے اندر شوگر سکینڈل کے بعد کیا ہوا. اب تو شوگر سکینڈل آیا ہوا ہے, شوگر مافیا کو سارے ان کے گھر بھر گئے ہیں ایکسپورٹ کر کے, چینی مہنگی ہو گئی, دن رات ان کی کمائیاں ہو رہی ہیں, کوئی بات نہیں کرا. لیکن وہ جو شوگر سکینڈل کی رپورٹ آئی تھی اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. سن لیں, نہیں دیکھیں ایک ہماری میرا یہ خیال ہے, اس کے بعد کہاں گئے, میرا یہی خیال ہے کہ بعد میں وہی شوگر مافیا آ کر اگلی حکومت میں بیٹھ گیا. وہی گندم سکینڈل کرنے والے صاحب باہر چلے گئے یا ان کو ترقی دے کے وزیر داخلہ بنا دیا گیا, اور آج بھی 2-3 اور سکینڈلز اور بھی آ چکے. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں ہماری تو جو جسے کہہ دیں کہ پاکستان تحریک انصاف تو کہتی ہی یہی ہے کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے اور نو ٹالرنس فار کرپشن ہونی چاہیے. اس میں تو کوئی بھی وہ چیز نہیں ہے. تو جہانگیر ترین صاحب کیوں الگ ہوئے تھے, وہ تو بہت بڑا ایک اثاثہ تھے پی ٹی آئی کا. دیکھیں میرے خیال میں اٹس کوائٹ این اولڈ ہسٹری. اس کے بعد آئی پی پی بن گئی, اس کے بعد جو ہوا آپ کے سامنے ہو گیا. انہوں نے کتنی محنت کی. دیکھیں میں صرف اتنا کہتی ہوں, اور میں اس چیز کے اوپر یہ کہنا چاہوں گی کہ جب آئی پی پی بنا دی گئی تو اس کے بعد تو پھر کوئی بات رہ ہی نہیں گئی نا. ہماری ہی پارٹی کو توڑ کر اس چیز کی تکلیف تو ہمیں رہے گی, اور بار بار رہے گی, آج تک رہے گی.